الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں تمام مخلصین، مومنین، موحدین اور دین کے خادمین اور اللہ کی راہ میں محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے مجاہدین پر۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد کیا کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی پیارا گزرا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں گزارا، جس میں اکثر لوگوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت، دین پر ثابت قدمی، گناہوں سے اجتناب، اللہ کا ذکر، شکر، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، درود کی کثرت، افطاری، صدقات، خیرات، بہت سارے نیک اعمال کے ساتھ ایک مہینہ گزارا۔ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو گیا، رمضان چلا گیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نمبر پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کا پورا مہینہ نصیب فرمایا، اور اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنے لوگوں کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا لیکن انہوں نے نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ ان کے نیک عمل کا جذبہ بڑھا، نہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ دینے کے بعد اس میں نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اب اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے، ریکویسٹ کرتے ہوئے، گزارش کرتے ہوئے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کیں ان کو قبول اور منظور فرما لے۔ ایک بار نہیں، ہمارے جو بزرگ تھے، سلف صالحین تھے، وہ 6 مہینے دعا مانگتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ جب رمضان کا مہینہ نصیب ہو جاتا اس میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نیک اعمال کرتے، پھر اگلے 6 مہینے تک اللہ رب العالمین کے حضور رو رو کے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہم نے جو رمضان المبارک میں نیکیاں کی ان کو قبول بھی فرما لے۔ ہمیں بھی اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین سے قبولیت کی درخواست کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی محنت کو، ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ بڑا قدردان ہے، مہربان ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ بندہ نیکی تو کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ اس لیول کی ہے یا نہیں ہے کہ جس لیول کی نیکی اللہ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، منظور ہے۔ اس لیے اپنی بساط کے مطابق، اپنی کوشش، محنت، استطاعت کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بندہ نیک عمل کرے، اس کے بعد اس کی قبولیت اللہ کے اوپر چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین سے اچھی امید لگائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور دعا کرتا رہے۔ قرآن کریم میں 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی عبادتیں کرنے کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں۔ قلوبہم واجلۃ، ان کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔
سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کے دل ڈرے ڈرے رہتے ہیں، ہر وقت خوف میں رہتے ہیں؟ کیا یہ گناہگار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ نیکوکار لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ دو باتیں، ایک تو نیکی کر کے اترانا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، چوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اتنے پورے روزے رکھ لیے، میں نے پوری تراویح پڑھ لی، میں نے اتنے روزے افطار کروائے، میں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، یتیم خانہ بنایا، میں نے فلاں صدقہ کیا، فلاں نیکی کا کام کیا۔ نہیں، عاجز بن جائیے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اللہ نے توفیق دی، اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس طرح کے کلمات ہونے چاہیے۔ اور دوسرا، اللہ رب العالمین کے سامنے گزارش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، التجا کرتے رہیں کہ یا اللہ تو نے توفیق دی اور میری محنت کو قبول بھی فرما لے۔ نمبر 2، جو نیکیاں کمائی گئی ہیں رمضان المبارک میں، جو اچھی عادات آئی تھیں، اب ان کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے، پختہ ہو جانا ہے، پکا ہو جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا ہے، اللہ کی رحمت تو ابھی موجود ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی تو اب بھی موجود ہے، اس کی رحمت کا دریا اب بھی جوش میں ہے، فرشتے اب بھی نیکیوں کو لکھنے کے لیے منتظر بیٹھے ہیں، اب بھی لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور اب راضی ہو رہا ہے۔ صرف رمضان نیکی کا مہینہ نہیں ہے، مسلمان کے لیے پورا سال، ہر دن، ہر لمحہ، ہر لحظہ نیکی کرنے کے لیے، اور ایک مومن ہر لمحے کو سعادت سمجھ کر، قیمتی سمجھ کر اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں اس لمحات کو گزارتے، اس لمحے کو گزارتے، لحظے کو گزارتے۔ ہاں، جس کو قدر ہی نہ ہو اس کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اس کی اوقات، لمحات کتنے قیمتی ہیں، وہ پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے فضول کاموں کا سہارا لیتا ہے، غیر شرعی کاموں کا سہارا لے کر وہ فضولیات میں اور شیطانی کاموں میں اپنا وقت گزارتا ہے، اور پھر بتاتا ہے بھی میں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ نافرمانی کا کام کیا، یہ گناہ کا کام کیا، میں نے یہ کیا، وہ۔ دین پر ثابت قدم رہنا یہ سعادت مند لوگوں کا کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان والی دولت سے مالا مال کیا، اس کے بعد وہ اس کے اوپر پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی۔ فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ رب العالمین فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی بات کے اوپر ڈٹ گئے، بدلے نہیں، آزمائشیں آئیں ڈٹے رہے، مشکلات آئیں ڈٹے رہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی وفات سے پہلے اللہ رب العالمین کے فرشتے آسمان سے نازل ہو کر ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، ان کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے۔ ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، رب العالمین نے جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ جنت تمہاری منتظر ہے۔ جن لوگوں نے
ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر استقامت کا حکم دیا، فرمایا فاستقم کما امرت، اے میرے محبوب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاستقم، آپ اسی طرح مضبوط ہو جائیے، ڈٹ جائیے، استقامت اختیار کیجیے۔ استقامت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دو، اگر لوگ سیدھے راستے کے اوپر استقامت اختیار کر لیتے ہیں، یقیناً ہم انہیں وافر مقدار میں پانی پلاتے۔ یعنی جو بندہ دین پر پکا ہو جاتا ہے، مستقم ہو جاتا ہے، استقامت اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے نعمتوں کے، برکتوں کے، رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے نعمتیں بنائی ہوئی ہیں، اور قیامت کے دن بھی استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ انعامات سے نوازے گا۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو اللہ رب العالمین والی جو بات ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید والی جو بات ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والی جو بات ہے، اس کے ساتھ جب مضبوط ہوتے ہیں رب العالمین ان کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ استقامت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ یا تو یکدم 5 وقت کا نمازی بن جائے، یا پھر نمازوں کو چھوڑے اور مہینہ 6 مہینے مسجد کے قریب نہ آئے۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ عمل پسند ہے جس میں استقامت ہو، جس میں ہمیشگی ہو، چاہے وہ عمل بہت تھوڑا کیوں نہ ہو، مسلسل کیا جائے، اس میں چھٹی نہ ہو، ناغہ نہ ہو، تعطل نہ ہو۔ آپ 8 رکعتیں نفل نہ پڑھیں، 10 نہ پڑھیں، 2 پڑھیں، باقاعدگی سے پڑھیں۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ خاص طور پر پرفتن حالات میں جب ایمان بچانا بہت مشکل ہو، ایسے حالات میں اللہ رب العالمین اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے، اس کے رسول نے ثابت قدمی کو حکم دیا، اور اس میں بڑے ہی فائدے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، رات کی تاریکی کی طرح، جس طرح پہلے تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، پھر زیادہ پھر تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح فتنوں کا دور آئے گا، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ کوئی مومن صبح ایمان کی حالت میں ہوں گے، شام کو کافر ہو چکے ہوں گے، شام کو ایمان کی حالت میں ہوں گے، صبح کافر ہو چکے ہوں گے۔ جلدی کرو نیک اعمال میں، جلدی کرو، کوئی پتہ نہیں وہ فتنوں کا دور شروع ہو جائے۔ اور فتنوں کے دور میں بھی جو بندہ استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دونوں جہانوں کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد نیک اعمال کے اوپر استقامت اختیار کیجیے۔ رمضان میں جو ہم نیکیاں کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، نماز کی پابندی ہوتی تھی، نوافل کا اہتمام ہوتا تھا، تراویح ہوتی تھی، روزہ ہوتا تھا، ان چیزوں کو اسی طرح چلاتے رہیں، اور جب یہ چیزیں چلتی رہیں گی ایمان بڑھتا رہے گا۔ ورنہ اگر آپ موبائل کو چارج کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی بیٹری آہستہ آہستہ ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ یہی بندے کا حال ہے، بندہ مسجد آتا رہتا ہے،
نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا رہتا ہے، سجدے کرتا رہتا ہے، اس کے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس بندے کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، فرمایا زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ کتنی آسان مثال دی، جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے، نماز ہے، درود ہے، استغفار ہے، اللہ کی حمد و ثنا، تحلیل، تکبیر، تحمید، تسبیح ہے، وہ زندہ ہے، اس کی بیٹری چارج ہے، ایمان کی بیٹری۔ اور جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، اس کی ایمان کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے، وہ مردوں کی طرح ہے، وہ صرف ڈھانچہ ہے، انسانی شکل میں اس کی جو روح ہے وہ مر چکی ہے۔ ایک جسمانی غذا ہے، ایک روحانی غذا ہے۔ جسمانی غذا کیا ہے؟ پانی ہے، دودھ ہے، مشروبات ہیں، کھانے پینے کی چیز ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہیں، دالیں ہیں، ترکاریاں ہیں، روٹی ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ ہماری جسمانی خوراک ہے، اس سے ہمارا جسم تندرست رہتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ ایک ہماری روح بھی ہے جس کو اکثر لوگوں نے اگنور کیا ہوا ہے۔ جسم کو پال رہے ہیں، جسم کو کھلا رہے ہیں، جسم کو موٹا کر رہے ہیں، اور جسم کی بڑی کیئر کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، روح کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ روح کی غذا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ روح کی غذا ہے۔ اللہ کی توحید کا اظہار کرنا، اقرار کرنا، اعلان کرنا روح کی غذا ہے۔ نماز پڑھنا یہ روح کی غذا ہے۔ قرآن پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، درود پڑھنا، نیکی کرنا اور زبان سے اچھی بات بولنا یہ روح کی غذا ہے۔ جو اپنی روح کو یہ غذا نہیں دیتے وہ بظاہر تو زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی روح حقیقت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے مر چکی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جسم بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی بھی حفاظت کیجیے، روح بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی بھی حفاظت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان المبارک کے بعد نیکیوں پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اس کے لیے کچھ طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے نیکیاں کی تھیں اس میں استقامت بھی آ جائے گی، دوام بھی آ جائے گا، تعطل نہیں ہوگا، ناغہ نہیں ہوگا۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں استقامت کی۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اپنے پیارے لوگوں کے بارے میں بتایا، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، جن کا اللہ کے اوپر صحیح ایمان ہے، وہ اللہ کے حضور دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے رب العالمین ہمیں ہدایت دینے کے بعد، نیکی کی توفیق دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کج روی میں مبتلا نہ کر دینا، ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا نہ دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعا ہر بندے کو پڑھنی چاہیے، یہ قرآن کریم کی دعا ہے۔ ایک اور دعا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے مقلب القلوب رب العالمین، میرے دل کو دین سے پھیر نہ دینا بلکہ دین کے اوپر پکا کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، بندے کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح رب العالمین کی شان کو لائق ہے،
اس کی مرضی ہے وہ جدھر پھیر دے۔ اس لیے میں اللہ کے حضور فریاد کرتا رہتا ہوں، دعا کرتا رہتا ہوں، اے رب العالمین میرے دل کو دین پر قائم رکھنا، میرے دل کو ادھر ادھر نہ کر دینا۔ اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا یاد کریں، اس کو پڑھتے رہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو پھیرنا نہیں، دین کے اوپر پکا کر دینا، ثابت کر دینا۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، بڑی پیاری دعا۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ سونا چاندی کو ذخیرہ کر رہے ہوں تب اے میرے صحابی اس دعا کو پڑھنا، آپ اس کو ذخیرہ کرنا، یعنی اس کا ورد کرنا۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے رب العالمین میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یہ دعا کرتے رہیں۔ اس کے بعد کچھ طریقے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین استقامت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑا جائے۔ قرآن کریم کے ساتھ جو لوگ تعلق جوڑتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے، اللہ رب العالمین کو کسی وقت نہ بلایا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ چوتھا کام، شریعت کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے، پھر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے یہ وہ استاد بزرگ معاشرہ رواج رسم مفادات نقصانات ان کو نہیں دیکھنا، یسلم و تسلیما، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھک جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ وہی کرتے جس کو ان کو واعظ کیا جاتا ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ پانچواں کام، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے۔ تذکرۃ الانبیاء مستند اگر مل جائے یا تفاسیر جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کے تذکرے موجود ہیں، قرآن کریم کی وہ صورتیں جن میں انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں کے تذکرے موجود ہیں، ان کو بار بار پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ انبیاء نے اللہ کی رضا کے لیے کس طرح ثابت قدمی اختیار کی، کس طرح ڈٹ گئے، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس سے بھی اللہ رب العالمین توفیق دے گا، اللہ کی توفیق سے ثابت قدمی نصیب ہوگی اور استقامت نصیب ہوگی۔ اور آخری کام کیا کرنا ہے میرے بھائیو اس حوالے سے کہ اچھی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور تجھے دیکھنا چاہیے کہ تیرا دوست کس طرح کا ہے۔ فارسی کا ایک جملہ ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی دوستی اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی دوستی برا بنا دیتی ہے۔ اور پنجابی کا ایک مقولہ ہے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، اور مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ تو نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ 100% سچ ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا
کہ جس کے دوست اچھے ہوتے ہیں وہ بندہ خود بھی اچھا ہوتا ہے. جس کے دوست نیک ہوتے ہیں اگرچہ بندہ نیک نہ ہو، آہستہ آہستہ وہ اس صحبت کی وجہ سے نیک بن جاتا ہے. جس کے دوست اچھے نہ ہوں وہ اچھا نہیں ہوتا، اگر اچھا ہو بھی آہستہ آہستہ ان کی صحبت کی وجہ سے اچھائی چھوڑ کر برائی کی طرف چلا جاتا ہے. کوشش کریں آپ کے دوست نیک ہوں، اللہ والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، عبادت گزار ہوں. زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا، دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی آپ نے ٹائم گزارا ہوگا. آپ ذرا میرا مشورہ مانیں، وہ لوگ جن کے نیک دوست نہیں ہیں وہ ذرا نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کر کے تو دیکھیں زندگی کس طرح راحت اور سکون سے بھر جاتی ہے، کس طرح سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تیرے دسترخوان پہ اگر کھانا کھائے متقی اللہ والا نیک بندہ کھانا کھائے. لا تصاحب الا مومنا، اگر دوستی کرنی ہے تو صرف ایمان والے سے کر. آج میرے بھائیوں ہمارے دسترخوان پر کون کھانا کھاتے ہیں؟ جن سے ہمیں مطلب ہوتا ہے، چاہے وہ بد کردار ہوں، بے نماز ہوں، مشرک ہوں، بدعتی ہوں، یا ایم پی ایم این اے جن سے ہمیں مفاد ہوتا ہے، وہ چاہے ان کا کردار کیسا کیوں نہ ہو، دنیا دار، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ پورا سال گزر گیا میرے دسترخوان پہ کتنے نمازیوں نے کھانا کھایا ہے، کتنے بزرگوں کو میں نے دعوت دی ہے، اور کتنے اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے منہ میں میری کمائی کا لقمہ گیا ہے. اور دوستوں میں لا تصاحب الا مومنا، دوستی نہ کر مگر مومن سے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے. اپنی فرینڈ لسٹ میں دیکھیں کہ دوست کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پر رحمتیں نہیں آتی، حالات درست نہیں ہوتے. کیسے میرے بھائیو حالات درست ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی تم پرواہ نہیں کرتے، اللہ اپنے محبوب کے فرامین کی پرواہ نہ کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتا. آخری گزارش، ہر سیزن لگانے والا اپنی کمائی کی حفاظت کرتا ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے یہ سیزن لگایا، تمام مومنوں نے سیزن لگایا، رمضان کے مہینے میں نیکیاں کمائیں، ان کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کیسے کرنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام کو بہت ہی اعلیٰ عمدہ پیارے انداز میں ایک مثال کے ذریعے نیکیوں کی حفاظت کا طریقہ بتایا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے ساتھیو اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ کنگال کس کو کہتے ہیں؟ سنیا کس کو کہتے ہیں؟ کنگلا کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے رسول جس کے پاس درہم نہ ہو، سامان نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، دنیا کی دولت نہ ہو، دنیا کی سہولتیں ایسے نہ ہوں، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کی بات کی تردید نہیں کی، کیونکہ ہر بندہ اسے مفلس کنگلا سمجھتا ہے جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. لیکن آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا اصل میں مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، زکاتیں ہوں گی، صدقات ہوں گے، اس کے پاس خیراتیں ہوں گی، اس کے پاس روزے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاتی قد شتم آدھا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، قذف آدھا کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، سفک دم آدھا کسی کا خون بہایا ہوگا، ضرب آدھا کسی کو مارا ہوگا. ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ پیش ہوگا، وہ جن کے اوپر ظلم کرتا رہا، جن کے اوپر الزام لگاتا رہا، جن کو ستاتا رہا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکاتیں، اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پلے میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی.
فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں اور اس کی نمازیں وہ مظلوم لوگ لے گئے، روزے مظلوم لوگ لے گئے، زکاتیں مظلوم لوگ لے گئے، عبادتیں مظلوم لوگ لے گئے، مظلوم باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، رب کریم عدل فرمائیں گے، انصاف فرمائیں گے، اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، مظلوموں کے گناہوں کو لیا جائے گا، اس نیکوکار کے کھاتے میں ان گناہوں کو ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اصل مفلس ہے، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقات زکات نیکیاں کرتا تھا، لیکن نیکیوں کی حفاظت کیا ہے؟ اپنا اخلاق اچھا بنا لیجیے، کسی کو گالی نہ دیں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں، کسی کا خون نہ بہائیں، زبان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دے۔ ہماری نیکیاں محفوظ ہیں اگر ہماری زبان سے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ہماری نمازیں روزے زکاتیں قرآن کی تلاوتیں باتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله